وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنی تمام مخلوقات کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین والی بطحاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر کہ جنہوں نے ہماری اصلاح فرمائی، سیدھا راستہ بتلایا، دین اسلام کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب احباب کی عبادات، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ المدثر کے اندر ایک مکالمہ پیش کیا۔ وہ مکالمہ ہے جنتی اور جہنمیوں کے بارے میں، کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ مجرموں سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون، کہ جو جنت میں ہوں گے وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ کیا وجہ ہے کہ تم بھی زندگی گزار کے آئے ہو، ہم بھی زندگی گزار کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ تم بھی اس دنیا میں رہتے تھے، لیکن مرنے کے بعد ہمارے حصے میں جنت آئی اور تمہارے حصے میں دوزخ آئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جنتی سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے کہ ہم جنت میں گئے، تم جہنم میں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے جہنمی کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہے گے ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ جس دنیا میں تم رہے ہم بھی وہاں رہے، جہاں تم کاروبار کرتے تھے ہم بھی کاروبار کرتے تھے، جہاں آنا جانا تمہارا تھا وہاں ہمارا بھی تھا، لیکن تم جنت میں گئے ہم جہنم میں گئے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دنیا کی زندگی کے اندر تم نے نماز پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لیا، ہم نے نماز نہ پڑھ کے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔
جس کی وجہ سے آج نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات، ویسے بھی یہ دور تبدیلی کا چل رہا ہے، تو آئیں اس مکالمے کو سننے کے بعد، اس مکالمے کو پڑھنے کے بعد اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جنتیوں والا راستہ اپنانا ہے یا نعوذ باللہ جہنمیوں والا راستہ اپنانا ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام سے پوچھا جائے، آپ کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی احادیث کو دیکھا جائے، آپ نے کس نہج کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مومن بندے اور کافر کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے، اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، کافر اور مسلمان کو اگر پہچاننا ہے تو وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ۔ جو کافر ہوگا وہ نماز کو چھوڑنے والا ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نماز کو پڑھنے والا ہوگا۔ اور اس وقت اب تو حالات ہی ایسے بن چکے ہیں کہ اگر مسلمان اور کافر کو کھڑا کر دیا جائے، جیسا اس کا لباس ویسا ہمارا لباس، جیسی اس کی شکل و صورت ویسی ہماری شکل و صورت، کوئی ظاہری حالت کو دیکھ کے پہچان نہیں سکتا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ صرف فرق کب ہوگا کہ جب مسجد سے یہ صدا آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جو مسلمان ہوگا وہ اپنے کام کو ترک کر کے، اپنے تمام افعال کو چھوڑ کے وہ فوراً مسجد کی جانب چلا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اور اسی طرح نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل چل کے آئیں، فجر اور عشاء کی نماز کو کبھی ترک نہ کریں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اذان ہونے کے باوجود، تو میں کیا کروں؟ اپنی جگہ پہ ایک نماز کروانے والے امام کو مقرر کروں اور خود آگ جلا کر آگ لے کر جاؤں۔ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اذان ہونے کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اتنا برا عمل ہے نماز کو چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے خود اظہار کیا کہ جو اذان ہونے کے بعد نماز کا اہتمام نہ کرے، نماز کی طرف نہ آئیں، میں ان کے گھروں کو ان کے سمیت جلا دوں، آگ لگا دوں، کہ مسلمان ہونے کے باوجود، اذان سننے کے باوجود یہ نماز کا اہتمام نہیں کر رہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پہ نماز کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ دو، اور نماز ادا کرنی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ با جماعت نماز ادا کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں نمازیں پڑھنی، کیونکہ مرضی کی نمازیں کن کی ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ،
کہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ، کہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان کی ایک نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ پہلی بات وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ۔ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جس طرح ایک سستی کا مارا ہوا بندہ وہ اڑتا ہے، کبھی آنکھیں مالتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی دوبارہ لیٹ جاتا ہے، اپنے 1 منٹ کے کام کو وہ 1 گھنٹے کے اوپر ڈال دیتا ہے، سستی کرتا ہے۔ یہی منافق کی نشانی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ سستی کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا نہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ یار اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا لوگ کہیں گے لو جی یہ بے نمازی ہے، تو صرف ان کو دکھانے کے لیے، ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے وہ جاتے ہیں مسجد میں 2 ٹھونکے لگا کے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسی نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو نماز ہے یہ برائیوں سے منع کرتی ہے، برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اور اگر انسان کی نماز ہی ایسی ہو کہ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تو یہ نماز کیسے انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے؟ نماز ایسی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کو پہنچ جائے، اور ایسی نماز کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں کہ جو صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھی جائے، وقت گزاری کے لیے پڑھی جائے، صرف ایک ناموری کے لیے پڑھی جائے۔ ایسی نماز کو اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے، اپنے آپ کو نمازی ثابت کرنے کے لیے ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں، تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو آئیں، نبی علیہ السلام کی نماز کو مد نظر رکھیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آپ علیہ السلام جب پریشان ہوتے، کوئی بھی تکلیف آتی، آپ نماز پڑھ کے اپنی اس تکلیف کو دور کیا کرتے تھے۔ اور آج ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری مدد ہو، اللہ میری مدد کریں۔ آئیں ذرا قرآن سے پوچھیں کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اگر میری مدد درکار ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ کاروبار میں اللہ کی مدد ہو، گھر بار میں اللہ کی مدد ہو، باقی تمام معاملات میں اللہ کی مدد ہو، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو حالات کی پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا سیکھ لو، اور اسی طرح اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لو۔ جو انسان اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، با جماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو وقت مقررہ کے اوپر نماز کا اہتمام کرتا ہے، با جماعت نماز ادا کرتا ہے، ایسے بندے کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اور جہاں ہم نے خود نماز کا اہتمام کرنا ہے، وہاں ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ آج مسلمانوں کی کمزوری کا جو سبب ہے، آج مسلمانوں کی پستی کا جو سبب ہے،
وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج مسلمان کثرت کے ساتھ بے نماز ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر کوئی استاد ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ میرے طالب علم نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر والدین ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ میری اولاد نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو حضرات، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے، رسالت کو ماننے والے، لیکن اس کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق ہے تو وہ نماز کا فرق ہے، اور نماز میں ہی ہم سست ہیں۔ تو اس رمضان کو ہم اپنی تبدیلی کا رمضان بنا دیں۔ اس رمضان کے اندر ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ساتھ اس بات کا عہد کریں، اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کریں، اپنے دل کو اس بات کے اوپر آمادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آج کے بعد میں نے نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کا اہتمام کرنا ہے، باجواد نماز ادا کرنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ اگر میں استاد ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میرے پاس پڑھنے والے جتنے طلباء ہیں وہ نمازی ہوں، میں انہیں دعوت دیتا رہوں، اگر سختی کی ضرورت پڑے تو سختی بھی کروں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تربیت دینا شروع کر دیں، نماز کا کہنا شروع کر دیں، 3 سال تک اس کی تربیت کرے، 3 سال تک، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، جہاں بچے گھروں کے اندر ہیں ان کے بستر بھی الگ کر دیں، علیحدہ علیحدہ اپنے بستر کے اوپر آرام کریں، اور ساتھ نماز کے اوپر سختی کرتے ہیں۔ بچے کو ڈانٹیں، اگر وہ نماز کا اہتمام نہ کرے تو اس کے اوپر بچے کو ڈانٹیں، تاکہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ یہ میری زندگی کا لازمی حصہ ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نے حکم دیا ہے، اور جو اس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کے اندر یہ حکم ہے کہ نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب بچے کو بچپن سے ہم احساس دلائیں گے، انشاءاللہ جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے گا تو وہ بے نماز نہیں ہوگا بلکہ نماز پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ اکرام کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا المیہ ہے کہ آج گھروں کے اندر والدین یہ کہتے ہیں بچے کو کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، باپ کہہ رہا ہے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، لیکن خود نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے بچہ گھر سے نماز پڑھنے جاتا ہے لیکن باہر گراؤنڈ کے اندر پھر کے دوبارہ گھر میں واپس آ جاتا ہے۔ ہمیں خود بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی دعوت دینی چاہیے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آپ دیکھیں روزہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی سفر کے اندر ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں رکھ لے۔ اگر کوئی مریض ہے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جب وہ تندرست ہو بعد میں روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتا تو اس کو فدیہ دینے کا بھی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے کے اپنی اس عبادت کو پورا کر لے۔ لیکن کیا کوئی ایسی حالت ہے کہ جس میں نماز کی معافی ہو؟ انسان اگر کمزور ہے نہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا اگر لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشارے سے ہی پڑھ لے، لیکن معافی نہیں ہے۔ اگر مسافر ہے تو سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سنتے اور نفل معاف کر دیے، اور اسی طرح جو 4 رکھتے ہیں ظہر کی عصر کی ان کو 2 کر دیا، عشاء کو 2 کر دیا، 1 وتر کر دیا، یعنی نماز کی معافی نہیں ہے لیکن کمی کر دی۔
تو اس سے کیا پتا چلتا؟ اسی طرح حالت جنگ کے اندر اگر دشمن سامنے بھی کھڑا ہے، نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو اس لیے یہ دین اسلام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ نماز کے اندر سستی، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ سستی کن کی ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، یہ سستی منافقین کا شیوہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آج اپنے مختصر درس کے اندر صرف آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اور اس تبدیلی کی ابتدا ہم اس بات سے کریں کہ اگر نماز کے اندر سستی ہے تو ہم نے اس سستی کو انشاءاللہ دور کرنا ہے، اور دور کر کے ہم نے ان جنتیوں کے اندر شامل ہونا ہے جو مجرموں سے سوال کرتے ہیں کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ وہ اپنا کیا عذر بیان کرتے ہیں؟ کون سا گناہ پیش کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، باج بعد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔